لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں عبدالماجد حسینی۔ آپ حضرات کے سامنے مسئلہ وطر یعنی وطر کی نماز کے چند مسائل ذکر کرنے تھے۔ اس میں سے آپ کے سامنے جو بیان کیا گیا پچھلے درس میں وہ تھا کہ وطر پڑھنا، وطر کی نماز پڑھنا سنت ہے یا واجب ہے۔ اس کی پوری دلیل الگ سے ایک چھوٹا سا کلپ بنا کر ریکارڈ کر کے اس میں ڈال دیا گیا، اسی ٹائٹل کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ایک ویڈیو وطر کی تعداد کے بارے میں آپ کے سامنے ریکارڈ کر کے ڈال دیا گیا ہے۔ اس کے اندر وطر کی تعداد کتنی ہے، رکعتیں کتنی ہیں، 1 رکعت وطر، 3 رکعت وطر، 5 رکعت وطر، 7 رکعت وطر، 9 رکعت وطر، ان تمام کو پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یقیناً پڑھا جا سکتا ہے، اس کے اندر پوری دلیل موجود ہے۔ اسی طرح سے اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے وہ بھی اس ویڈیو کے اندر موجود ہے۔ آپ حضرات اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، اس درس کو سننے کے بعد اسے ضرور سن لیجئے۔ آج ہم وطر کے بارے میں ہی بات کریں گے۔ وطر کا وقت کیا ہے، یعنی کس وقت سے کس وقت تک وطر پڑھ سکتے ہیں، اور دوسری بات ہے وطر اگر چھوٹ جائے کسی مجبوری کی بنا پر، یا ہمارے پاس وقت نہ ہو یا کوئی اور وجہ ہو، وطر ہم نے چھوڑ دی ہے، تو پھر کیا اس کی قضا کریں گے یا نہیں۔ اسی طرح سے اور بھی مسائل ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس درس میں، اس ویڈیو کے اندر ہم صرف انہی 2 باتوں کو مفصل دیکھیں گے۔ وطر کا وقت، پہلے یہ سمجھیے یہ عشاء کی نماز نہیں ہے۔ بعض حضرات کو اور بعض کیا عوام میں اکثر و بیشتر مشہور ہے، عشاء کی رکعتیں گناتے ہوئے وہ کیا کہتے ہیں، وطر جو ہے عشاء کی نماز میں شامل کرتے ہیں۔ اجازت ہے عشاء کے وقت میں پڑھنا ان لوگوں کے لیے جو لوگ اخیر رات میں اٹھنے کا اسے خدشہ ہو، اس کی عادت الگ ہو، اسے خدشہ ہو کہ ہم اٹھ نہیں پائیں گے، تو ان کے لیے اجازت ہے۔ یہ عام طور پہ بھی اللہ کے رسول کی اجازت ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عشاء کی نماز نہیں ہے، یہ رات کی آخری نماز ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ پوری تفصیل انشاءاللہ تعالی آ جائے گی۔ لیکن یہ سمجھیے کہ عشاء کی یہ نماز نہیں ہے، بلکہ عشاء کے بعد رات کی یہ نماز ہے تہجد کے ساتھ۔ یہ جو وطر کی نماز ہے، یہ جو وطر ہے وہ رات کی نماز ہے، عشاء کی نماز الگ ہے، لیکن عشاء کے وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے چند دلیلیں پیش کرتا ہوں۔ یہ روایت سنن ابو داود کی ہے، کتاب الصلاۃ کے اندر، باب استحباب الوتری کے اندر، اور اس کے راوی ہیں حضرت خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الوتر ما بین صلاۃ العشاء الی طلوع الفجر، کہ وطر کا وقت نماز عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک ہے۔ نماز عشاء کے بعد، نماز عشاء کی نماز نہیں ہے، یہ نماز عشاء کے بعد، یعنی عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع فجر، یعنی فجر کے طلوع ہونے تک جو ہے یہ وقت ہے، اس میں کبھی بھی جو ہے وطر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سنن ابو داود کی صحیح سند کے ساتھ روایت ہے۔ اسی طرح سے دوسری روایت میں صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کی پیش کرتا ہوں۔ اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح سے پہلے وطر پڑھو، صبح سے پہلے وطر پڑھ لو۔ اور ایک روایت صحیح مسلم کی ہے کتاب صلاۃ المسافرین کے اندر ہی کہ تم میں سے جسے یہ خدشہ ہو، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا، خدشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا، تو وہ وطر پڑھ لے پھر سو جائے، وہ وطر پڑھ لے پھر سو جائے۔ یعنی یہاں پہ اجازت مل رہی ہے کہ اگر خدشہ ہو، آپ کو ڈاؤٹ ہو اٹھنے کا، آپ آخری طلوع فجر سے پہلے نہیں اٹھ سکتے ہیں، تو آپ کیا کریں، عشاء کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد وطر پڑھ کے آپ سو جائیں، پھر فجر میں اٹھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وطر کا وقت ہے، وطر کا وقت ہے۔ اب دیکھیے وطر کی نماز اگر چھوٹ گئی تو اس کے لیے کیا کریں گے۔ پہلے روایت سن لیجئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ جو حدیث ہے یہ سنن ترمذی کے اندر ہے، اور ابن ماجہ اور مسند احمد وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وطر کے وقت سویا رہ جائے، جو شخص، جیسے عشاء کے بعد آپ نے پڑھی نہیں، آپ کی نیت تھی کہ فجر سے پہلے تھوڑی دیر پہلے ہم اٹھیں گے اور اس کے بعد جو ہم وطر پڑھ لیں گے، تہجد پڑھ لیں گے، وطر پڑھ لیں گے، تو اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ جو شخص وطر کے وقت سویا رہ جائے یا اسے وطر پڑھنا بھول جائے، تو جب اسے یاد آئے، جب وہ بیدار ہو اسی وقت پڑھ لے، جب وہ بیدار ہو وہ اسی وقت پڑھ لے۔ اور ایک اور روایت سے بات کلیئر ہو جائے گی۔ یہ جو روایت ہے یہ سنن ترمذی کی روایت ہی ہے کہ ایک لفظ یہ ہے کہ جو شخص وطر کے وقت سویا رہ جائے، جب صبح ہو تو وہ وطر پڑھ لے، جب وہ صبح میں اٹھے تو وہ وطر پڑھ لے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، دارمی کی ہے کتاب الصلاۃ کے اندر، باب صفۃ صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ جب نیند یا کوئی تکلیف آپ کے لیے قیام اللیل سے رکاوٹ بن جاتی،
یعنی رات کی نماز سے رکاوٹ بن جاتی مجبوری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 12 رکعتیں ادا فرما لیتے تھے، دن میں 12 رکعتیں ادا فرما لیتے تھے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رات میں اگر تہجد کسی مجبوری، بیماری یا تکلیف کی وجہ سے اگر فوت ہو جاتی وہ نماز، تو اللہ کے رسول جو ہے دن میں وہ 12 رکعت پڑھتے تھے۔ آگے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر اور کلیئر کرتا ہوں۔ دیکھیے، جمہور صحابہ اور تابعین اور ائمہ کے نزدیک وطر کی قضا جو ہے وہ مستحب ہے۔ وطر کی قضا کیا ہے کرنا؟ مستحب ہے، لیکن انہوں نے قضا کے وقت میں اختلاف کیا ہے۔ امام شافعی وہ فرماتے ہیں جب بھی یاد آئے وطر پڑھ لے، حتیٰ کہ صبح کے فوراً بعد بھی درست ہے۔ امام مالک اور امام احمد کہتے ہیں صبح کے بعد وطر کی قضا نہ دی جائے، صبح کے بعد وطر کی قضا نہ دی جائے۔ لیکن یہاں پر جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اس معاملے میں، اور ان کا جو قول ہے اس معاملے میں راجح ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند کے ساتھ دلیلیں جو ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق ہے۔ مطلب امام شافعی کا جو قول ہے ان احادیث کے مطابق ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص جو وقت متعین ہے وطر کا اور تہجد کا، تو وہ ٹائم کیا ہے وطر کا؟ خصوصی طور پر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ وہ ہے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک۔ تو اس درمیان اگر آدمی عشاء کے بعد پڑھا نہیں تو وہ صبح اٹھے گا، لیکن صبح مطلب فجر سے پہلے اٹھ نہیں سکا، تو اس کی نماز جو ہے وقت نکل گیا، تو پھر وہ کیا کرے؟ جب یاد آ جائے اسے، دن میں بھی اگر یاد آ جائے اس نے نہیں پڑھی ہے، تو وہ قضا کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وطر کا وقت کیا ہے اور وطر کی قضا ہم کر سکتے ہیں۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں کسی اور خاص ٹاپک کے ساتھ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں احبابوں تک ویڈیو کو شیئر بھی کریں، کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہو تو کامنٹ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا، اور اخیراً ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔